بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کی شان کو وہ خود جانتا ہے۔ اللہم لا کلہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ بڑے دعا میں حضور نے فرمایا، میں پھر ثنا بیان نہیں کر سکتا، تیری ثنا کو تو ہی جانتا ہے، تیری تعلیم کو تو ہی جانتا ہے۔ اس اللہ نے مجھے آپ کو یہاں جو توفیق دی ہے آنے کی، کچھ دینے کے لیے دیا ہے۔ اللہ کو کسی کی کوئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے ہر آدمی کو اور ہر زمین اور انسان کو، ہر مخلوق کو ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس سے ہر چیز اس کی ضرورت مند ہے۔ سانس لینے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ بھائیو، اللہ نے مجھے آپ کو دینے کے لیے یہاں بلایا۔ یہ شب جمعہ میں ہم آئے نہیں ہیں، کس کی توفیق سے آیا ہے؟ اللہ کی ذات دینے کے لیے مجھے آپ کو یہاں لے آیا، لینے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں، ایک بات ہے، دینے والے اصول ہمارے اندروں میں مل بیٹھے اور دھیان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ اور ہم نبی علیہ السلام کی امت میں ایسے ہیں، سارے عالم میں پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ بے شک ہم شب جمعہ میں جنگ مرکز میں سن رہے ہیں، لیکن ہم پورے عالم کی نیت کریں، دنیا کے سارے انسانوں کی نیت کریں، اور قیامت تک کہنے والے زمانوں کی نیت کریں۔ بے شک نبی علیہ السلام مکے اور مدینے سے باہر نہیں گئے، لیکن نبی علیہ السلام کو پورے عالم کے مسلمانوں کی نیکیوں کا اجر مل رہا ہے یا بند ہو گیا؟ صحابہ بے شک جو پاکستان میں نہیں آ سکتے، اب شب جمعہ میں تو ہم بات کریں گے اس کا اجر ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جنگ میں نہیں آئے، مولانا یوسف جنگ میں نہیں آئے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنگ میں نہیں آئے، لیکن ہمارے عملوں کا، ہمارے سروزے کا، ہمارے چہرے کا، ہمارے دونوں گشتوں کا، ہماری گھر مسجد کی تعلیم کا، ہمارے روزانہ کے مشورے کا ان کو اجر ملے گا یا بند ہو جائے گا؟ اچھا، ایک اور سنو، اللہ کے خزانے جتنے خرچ ہوتے ہیں اتنے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے وہ خزانے ہیں، بندے کی جیب میں جتنا نکالے گا کم ہو جائے گا، اللہ کی جیب میں جتنا دے گا اتنا اور بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو مانگنے پر خوش ہوتی ہے۔ باقی دنیا کوئی بھی ہے وہ مانگنے پر خوش نہیں ہوتا، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک اللہ مومن پر کیوں خوش ہے؟ مومن کس سے مانگتا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کافر پر کیوں ناراض ہے؟ کافر کس سے نہیں مانگتا؟ اللہ۔ ہم مانگنے والے، اللہ دینے والا۔ اس لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ ایک نیکی کا اجر اللہ کے ہاں کیا ہے؟ صرف ایک نیکی کا اجر اللہ کے دربار میں کیا ہے؟ فرمایا تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کا، اور مشرق سے لے کر مغرب کا، اور شمال سے لے کر جنوب کا، سارا خلا تیرا گناہوں سے بھر جائے،
اور ایک نیکی خدا کے ہاں تیری قبول ہو جائے، یہ سارے گناہوں کو ختم کرائے گی، اور یہ ایک ہی نیکی آپ کو جنت میں پہنچائے گی، ایک نیکی۔ اور آپ اگر آپ یہاں ایک نیکی کریں گے شب جمعہ میں آ کر 49 کروڑ نیکیوں کا اجر ملے گا۔ تو اللہ نے دینے کے لیے یہاں بلایا۔ تو سب سے بڑا راستہ اللہ سے لینے والا، سب سے بڑا راستہ اللہ سے لینے والا، پھر کہوں گا سب سے بڑا راستہ اللہ سے لینے والا، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی طرف بلانے والا راستہ، سب سے بڑا راستہ۔ میں نے ایک عالم سے سنا، تھوڑا اور کریں، تھوڑا اور کریں، تھوڑا اور کریں۔ میں نے ایک عالم سے سنا ہے، بغیر ماں کے بندہ پیدا ہو اور بغیر باپ کے بندہ پیدا ہو، بغیر آسمان کے آسمان بن گیا، لیکن بغیر تبلیغ کی دنیا میں دین نہیں پیدا۔ شرط اس سے بڑی کوئی شرط نہیں ہے کہ بغیر ماں کے بندے کو خدا نے پیدا کیا، تو بغیر آسمان کے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، لیکن بغیر تبلیغ کے اور بغیر محنت کے خدا نے کبھی دین کو زندگیوں میں داخل کیا نہیں۔ یہ سب سے بڑا راستہ ہے، یہ تبلیغ و دعوت کا سب سے بڑا۔ اور خود قرآن میں خدا نے کہا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے، اور بھائی آپ دعوت دی نبی کی ساری زندگی دین ہے۔ جیسے مولانا کی مثال تھی نا، مولانا شیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے چینی کی روٹی، وہ تو کہتے تھے کھانڈ کی روٹی، کھانڈ کی روٹی جہاں سے توڑو وہاں سے میٹھی، کھانڈ کی روٹی جہاں سے توڑو وہاں سے میٹھی۔ اب نبی والی زندگی پوری دعوت ہے، کلمہ بھی دعوت ہے، نماز بھی دعوت ہے۔ آپ کہیں گے کہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت سنا، کلمہ پڑھ لو، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب دوسرا نمبر نماز ہے، لوگوں نے صدیق اکبر کی نماز کو دیکھا تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، یہ بھی دعوت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بین سے قرآن سنا تو انہیں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ مکے والوں نے نبی کے اخلاق کو دیکھا تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ اور جب صحابہ زندگی کو لے کر نکلے، نبی والا کھانا، نبی والا سونا، نبی والا پیشاب، نبی والی تجارت، نبی والی زراعت، ساری بات جب نبی کو نبی والی دیکھی تو دنیا نے کہا لیا لا الہ الا اللہ۔ مسلمان کی ہر زندگی دعوت ہے، خالی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ دعوت کی کوئی بات ہے تو دعوت ماں، جب یہ بات دعوت کی ماں دین کی بنیاد ہے، لیکن نماز میں بھی نبی اس بات ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اے سارے خدا، اے ہمارے خدا، سارے عالموں کا پانے والا کون ہے؟ اب سجدے میں گیا، وہاں بھی کہا تو سبحان ربی العظیم، تیرا وہ پانے والا سب سے بڑا، جہاں بھی باقی کی سب، اور سجدے میں بھی سبحان ربی العظیم، یہاں بھی سب کی نفی اور اللہ سے ہونے کا اقرار۔ 6 نمبر ہمارے ایسے ہیں، 6 نمبر ہمارے ایسے ہیں جن کے اندر ہر نمبر میں استعداد ہے اگلے دن پر چلنے۔ جب صحابہ نے کلمہ پڑھا
اگلا دین کیا تھا؟ نماز. کیا تھی؟ نماز. جب نماز پڑھی کیا تھا؟ اب زندگی کیسے گزاریں؟ پھر قرآن آنا شروع ہو. قرآن میں ساری باتیں ایسے زندگی گزاریں. پھر اگلی بات چلی کہ آپس میں رہن سہن لین دین کیسے ہو. دو باتیں، لین اور دین اس میں معاملہ ہے، رہن اور سہن اس میں معاشرہ ہے. اس میں بات جب ان کے دل میں بات آئی پھر لین دین کی باتیں آئیں، پھر رہن سہن کی باتیں آئیں. پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ تو پھل پک گیا. پھر جب آئے دنیا تو دنیا نے ان کا لین دین دیکھا اور ان کا رہن سہن دیکھا تو آپ نے کفر پر وہ ٹک نہیں سکے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو. پھر انہوں نے دیکھا ان کی زندگی آسان اور مزیدار اور خوشحال ہے، ہم بھی یہ زندگی میں داخل ہو جائیں تو پھر وہ بھی اسلام میں داخل ہو. یہ 6 نمبر ایسے ہے بھائیوں. جب آدمی آپ نے سب نکالی قرآنوں کا مجمع آپ سب نے کہا 6 نمبروں پہ چلے گا تو پورے دن پہ چلنا اس کے لیے آسان اور 6 نمبروں کو پورا کر لے گا تو پورے دن پہ چلنا آسان ہو جائے گا. جب پورے دن پہ چلے گا تو اللہ کی پوری رحمتیں اور برکتیں آنی شروع ہو جائیں. جب برکتیں رحمتیں آئیں گی تو دنیا میں اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے. دیکھو اسلام کو پھیلانا مسلمان کے ہاتھ میں ہے. اسلام کو پھیلانا مسلمان کے ہاتھ میں ہے. جب مسلمان اسلام کو پھیلائے گا اور اپنی زندگی میں اسلام کو لائے گا تو دنیا بغیر اسلام کے رہ سکتی نہیں. اونچی بات ہے قرآن کے اندر بھی ہے جب مومن کی عزت کرے گا تو خدا کافروں کے بھی اسلام کا دروازہ کھولے گا. اونچی بات ہمارے ہاتھ میں ہے. محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں سن 1955 میں جماعتوں کو روانہ کرتے ہوئے مسافر سے پہلے آخری جملے فرمائے اے تبلیغ والوں تمہارے ہاتھ میں دین اسلام کی باغ ڈور ہے. اگر تم دین اسلام کو پورا دنیا کو دکھاؤ گے تو دنیا ساری اسلام میں داخل ہو جائے. مجھے یاد ہے ہم آپ پہلے سفر میں جب جا رہے تھے تو مولانا احسان الحق صاحب مقدس العالی کے والد حاجی بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں آخری جملوں میں یہ کہا کہ دنیا میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اسلام کا نمونہ دکھانے کے لیے. دنیا میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اسلام کا نمونہ دکھانے کے لیے. اگر نمونہ پسند آ گیا تمہارے سارے مال کے بیوپاری ساری دنیا یہ مال لینے آئے. اگر نمونہ پسند نہ آیا تو دنیا والے مال لینے تمہارا نہیں آئے. پھر اپنا واقعہ سنایا کہ ہم گئے امریکہ. ہماری جماعت جہاں کراچی سے چلے پیچھے ملیشیا سے یاد آ رہا تھا امریکہ جانا تھا اور 1 مہینے کو اوپر کا سفر تھا. تو جب امریکہ جماعت جہاز پہنچا تو باسلامت جہاز پہنچا. سواریاں اترنی شروع ہو گئی. وہ کیپٹن جہاز چلانے والا ہمارے پاس آیا. کہنے لگا زندگی میں یہ جہاز میری زندگی میں پہلی دفعہ سلامتی سے پہنچا، ورنہ ایسے جہاز کبھی سلامتی میں نہیں پہنچا. تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ تم جیسی سواریاں میں نے نہیں دیکھی. تم کون ہو؟ تم کیا چاہتی ہو؟ تم امریکہ کیوں جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ ہم نے جواب دیا ہم چاہتے ہیں دنیا کے سارے انسان جہنم سے بچ کے کہاں داخل ہو جائیں؟ کہاں داخل ہو جائیں؟ پھر آج کل کہاں داخل ہو جائیں؟ چیخا پھر تم ہی ہو، پھر تم ہی ہو، پھر تم ہی ہو. ہماری وجہ سے جہاز آج خیریت سے پہنچا. جب مسلمان اسلام کی نیت سے پہنچتا ہے صرف جہاز میں خیریت نہیں آتی، ہر شعبے میں خیریت آنی شروع ہو جاتی. صرف جہاز میں خیریت نہیں آتی پھر ہر شعبے میں خیریت آنی شروع ہو جاتی. محترم بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ تبلیغ دیکھنے کا نام نہیں ہے،
یہ بدلنے کا نام ہے۔ لوگ میری تقریر نہیں سنیں گے، لوگ میری زندگی دیکھیں گے، لوگ میری تقریر نہیں دیکھیں گے، لوگ میری زندگی دیکھیں گے۔ میں اس کا آپ کو واقعہ کروں، میرے دیکھنے کی بات بالکل نہیں تھی کہ میں نے یہ کرنی ہے، پتہ نہیں کیوں کی طرح میں جا رہا ہوں۔ آپ کی برکت ہے، آپ کی برکت ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، کیسے اسلام پھیلا۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کے قیدی آئے، میں مختصر کہہ رہا ہوں تو اس وقت مدینہ منورہ میں نبی نے بنیاد بنائی، دیکھیں نہیں بنائی، چندر نہیں مانگا، بنیادیں آئی۔ تبلیغ دیکھوں سے بگڑے گی، چندے سے بگڑے گی، بنیاد نبی والی۔ بس کتنے کوئی لے جانا چاہے گھر لے جا، یہ بنیاد۔ ایک صحابی لے آیا، ایک صاحب کو آیا، وہ مکہ کا سردار تھا، مکے والوں کے ساتھ لڑنے آیا تھا لیکن قید ہو گیا۔ آقا خدا نے مسلمانوں کو بیوی کو آ کر کہا کہ ہے کافر مشرک پکا، لیکن ہمارے رشتے میں نبی نے لگایا، ہمارے گھر آیا، ارے بیوی خدا کے لیے آج کوئی کسر نہ چھوڑنا، اس مہمان کو پہلے کھلانا، بعد میں ہم کھائیں۔ اس کے لیے کہتے تھے ہمارے بزرگ، یہ ہے مقصد، اس کو کھلانا مقصد ہے، کھانا ضرورت ہے، اس کو کھلانا مقصد ہے اور خود کھانا ضرورت ہے، بچوں کو کھلانا ضرورت ہے، بیوی کو کھلانا ضرورت ہے۔ بیوی نے کہا پہلے بھی نہ تیرے لیے نہ میرے لیے، تھوڑا سا میں نے بچوں کے لیے رکھا ہوا، کہا بچوں کو بھی پڑھا۔ کیا وہ بچے تھے، کیا وہ ماں تھی، حق بتاتا، کیا وہ ماں تھی، یا بچوں کو موقع چلاؤں، اپنے کاغذ کو کھانا کھلاؤں، یا چپ کر بچوں کو چھاپنا شروع کیا۔ بچے کے اندر طاقت ہو کیا ہے، اللہ کی مدد بھی کی اس کو، اب دستر خان لگایا، دونوں نے مشورہ دیا، کھانا ایک کا ہے، بندے تین ہے، بیوی ہے اور وہ مہمان غیور ہے، نہیں کھائے گا، کیا کریں گے؟ دونوں نے مشورہ کیا، چراغ کو بجھا، اندھیرا ہو جاتا، کھانا آگے رکھنے کا، لیکن بجھانے کے بعد ایک بات کرنا، ٹک ٹک کرنا، تاکہ مہمان سمجھے کہ چراغ بجھا گیا، یہ ٹھیک کر لیں۔ مہمان بہت سمجھدار تھا، مکے کا سردار تھا، کھانا کھائیں، جب وہ اور میں کھانا کھائیں گے تو میں خالی منہ چلاؤں گا، میں کہوں گا یہ بھی کھا رہا، ایک آدمی کا کھانا تھا، کھانا کھا لیا، پھر دوسرا کھا لیا، نیند کھانا نہیں لاتا، نیند کون لاتا، کون لاتا؟ اب لوگوں نبی کے زمانے میں کوئی جیل نہیں، کوئی چیز نہیں، سب بچتے، جہاں تک قیدی بھی بچتے، جیل بھی نہیں، تاکہ یہ ہمارے اعمال تھے، ہماری زندگی اس طرح اللہ کی رحمت آئے، ان کے دلوں کو کون پھیرے گا؟ اب وہ مہمان بھی میزبان بھی دونوں مسجد، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پوچھا پائی، بہت سی باتیں میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے جس نے رات کو مہمان کی خاطر، مہمان اور طرف بھی گئے ہوئے تھے، صرف یہ کرنے کی اور طرف بھی گئے تھے، کون ہے جس نے بچوں کو بھوکا سلایا، چراغ کو کھول دیا، اس کو بھوکا مارا، بیوی نے گفٹیں کی، ان دونوں نے کھانا شروع کیا، اور اس نے آسمان سے آیا کہ میں نہیں کہہ رہا، اس نے خالی منہ چلایا، میں خالی منہ کا اشارہ میں دے رہا ہوں، اس نے خالی منہ چلایا، وہ کون ہے؟ عمل کے خلاف کیا تھا، لیکن اب نبی پوچھتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا نام یادگی ہے، بار بار نبی نے پوچھا تو وہ پڑا ہوا، لیکن میں اب میز مہمان نے دیکھا اسی طرح کیا ہے، بچے بھی سو رہے تھے، بچے چراغ بھی اٹھایا ہے،
بیوی کا ہے بیوی خالی منہ چلاتا رہا ہے تو اللہ نے اس کے مقدر کو کھیلا اس کا دل پتھر کا نہیں تھا اس کا دل بھی گول کا تھا اس کے مقدر میں بھی تھا اللہ نے اس کے دل کو پھیرا وہ اپنے پاس میں نہ رہا اس کا دل اپنے ہاتھ میں نہ رہا اس نے وہیں بیٹھ کے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ آگے کیا کہا کیا کہا آگے نہیں کہا اشہد اللہ محمد رسول اللہ کھڑا ہو گیا انگلی اٹھائی پھر کہا وہ اشہد انک تو ہی ہے وہ اشہد انک اس کا مطلب ہے میں نہیں جانتا عربی لیکن جس سے میں نے سنا تو ہی ہے وہ اشہد انک محمد رسول یہ اسلام پھیلا اسلام پھیلا باتوں سے پھیلا کیا عمل سے پھیلا کہیں اور سے بتاؤ عمل سے کتاب کریں یا میں کروں ہم کہتے ہیں کتاب کریں عمل مذاکرہ کریں یا میں کروں اتنا آدمی دنیاوی ہوگا اتنا اندر نہیں لوگ اس کی زندگی کو دیکھیں اس کے پیچھے چلیں اس امام کو اگر سمجھ چاہتا پڑا تو کیا کر سکے سبزی ماتوں کے اس لیے محترم بھائیوں اس وقت میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دین آئے گا میرے نفس وہ محنت ہم سیکھنے نکلے ہیں اس محنت کا حق ادا کرنا اب سنو میرا ارادہ بالکل ان باتوں کا نہیں تھا اب سنو یہ تو ان کا رہن سہن دیکھو اب سنو عدالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک آدمی جا رہا تھا وہ یہودی تھا یہودی عام نافرمان نہیں ہے یہودی وہ نافرمان اس پر خدا نے لعنت دوسری طرف بات میں چلی جائے یہودی نے اٹھائی حضرت نے کہا یہ میری ہے میری ہے چلو گے عدالت میں چلے تو قاضی شورے جج کا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ کا پیچھے سے جا رہا تھا اور وہ سنت والا تھا اب کا جج تھا فیصلے بڑے اچھے کرتا تھا حضرت علی مدعی میں مختصر کر رہے تھے کیا اور بھی بات کیا حضرت علی مدعی سے یہودی مدعا رہے تھا ان کا حضرت علی کا کیا دعویٰ ان کا یہ ہے ضلع ان کا اگر یہ ہے تو علی رضی اللہ نے فرمایا دو گواہ لے آئے دو گواہ لے آئے ایک غلام تھا کم پر اور ایک بڑا بیٹا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کوئی اور گواہ ہے غلام بھی گھر کا بندہ ہے بیٹا بھی گھر کا اور کہاں سے گواہ دو گواہ کوئی ہے اور ان کا بیٹی کی گواہی باپ کے ہاتھ میں قبول نہیں حضرت علی آپ کو بات یاد ہے میرا بیٹا جنت کے جوانوں کا جوان ہے سوائے قبول نہیں جنت کو تو نبی نے لکھا ہے کچھ نبی نے کہا ہے کسی سے نبی نے کہا ہے کہ باپ اپنے بیٹا گواہی میرا اٹھا کا میرا اٹھا ہاتھ سامنے رکھے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول یہ کیا جب میں نے جواب دیکھا بادشاہ کے حق میں جج غلط فیصلہ دے لے اور یہ حضرت علی کے فیصلے کو قبول کر لے تو یہ میرا فیصلہ ہے میں نے کلمہ پایا بھائیوں بزرگ کو دوستوں اس دور کا واقعہ سناؤں اس دور کا واقعہ سناؤں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نانی کا باپ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نانی کا باپ مولانا مظفر کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مظفر علی کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے مشہور بزرگوں میں ہے جیسا تقوی والا نہیں اس دور میں وہ خدا سے بڑا ڈرنے والا نہیں تھا سچ بولتا تھا اس کا تقویٰ مشہور تھا اس بہت واقعات ہیں لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس صرف اس دور کی بات نہیں ہے اس دور کی بات ہے تو مسلمان زیادہ تھے اسی کا گھر ہندوؤں کا کھتریوں کا بھی تھا
آس پاس ساری زمین وہ ہندو کی تھی، ان کی مسجد چھوٹی تھی، اس میں رات رات ہندو کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا، رات رات ہندو کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا۔ اب یہ مسئلہ چلا، ساری دنیا کے یہودی عیسائی کتنے غیر مذہب ہیں سب ایک طرف، اور مسلمان سب ایک طرف، ایک طرف مسلمان اور ایک طرف داری یہودی کہے مسجد کو جاؤ، یہ ہندوؤں کی مسجد ہے، ہندو بھی کہے، مسلمان کہے نہیں، عبادت خانے کو نہیں گرایا جا سکتا، ہمارا عبادت خانہ پیسے لے لو، اس کا اجرت لے لو، یہ نہیں کہ ہم کب جاؤ تو پیسے لے لو، اس لیے تم جاؤ، سونا ایک طرف کر لو، لیکن مسجد ہم نہیں ملے۔ چلتے چلتے مقدمہ یا جج کے پاس، جج غیر مسلم تھا، دونوں اکٹھے ہوئے، ہاں بھائی جج نے کہا ہندوؤں سے کوئی تمہارا ایسا بندہ ہے جس پر تم راضی ہو جاؤ؟ ہندوؤں نے کہا ہے۔ کون؟ تو مولانا مظفر علی کاندھلوی، انہیں کا بلوچ ہے، اگر وہ عدالت میں آ کر کہہ دے دے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ ساری دنیا مولانا کے دروازے پر، مولانا ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف تیرا تقویٰ ہے، انہوں کہنا تو نہیں اسلام کے حق میں حق دینے کا نام بننا، تقویٰ یہ ہے کہ ہندوؤں کی مسجد ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ چاہے جتنا خوبصورت مارو، جھوٹ ہلاکت میں ڈالے گا، اور سچ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی جاتی تو جائے لیکن سچ سے نجات ملے گی۔ میں سچی کو کہوں گا، میں جھوٹ نہیں مانوں گا، کیونکہ بات بڑی ہے، میرا منہ چھوٹا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ مولانا جب آئے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تو جج نے کہا ہاں مولانا تیرے اوپر ہے، اب بتا کہ زمین کس کی ہے؟ ساری دنیا باہر بھی گھٹ جائے اور سارا ملک دیکھتا ہے آج کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نے کہا بھائی زمین ہندوؤں کی مسلمانوں کی ہے۔ جج قلم اس نے پیچھے رکھا، دیکھا ہندوؤں کی طرف، ہاں بھائی ہندوؤں، نے کہا ایسا تقویٰ سچ ہے، ہم نے زمین اس کو ہدیہ دی، ہم نے زمین اس کو کیا دے دی؟ یہ ہے اسلام۔ اور اسی وقت وہ ہندو مسلمان ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے۔ اس نے جو فیصلہ لکھا وہ کیا لکھا؟ اس نے کہا مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت، مسلمان ہار گیا اور اسلام جیت، یہ ہے اسلام۔ بات کرنے کا نام اسلام نہیں، یہ ہے اسلام۔ جب یہ اسلام آئے گا دنیا آپ نے اوپر دیکھ سکتی نہیں۔ سچ یہ بتاؤ کہ رکاوٹ کون ہے؟ سچ یہ بتائیں کہ رکاوٹ کون ہے؟ رکاوٹ میں، رکاوٹ میں۔ دنیا چاہتی ہے وہ اسلام دکھاؤ۔ ایک وہاں ڈرائیور نے امریکی آیا، اس سے پوچھا، انہوں نے کہا میں اپنے پڑوسی میرا یہودی ہوں، اس کے کھانا بھی بیچتا ہوں اور شربت بھی بیچتا ہوں، تو کپڑے تو کپڑے بیچتا ہوں، بس میرا دوست بن گیا۔ جب بہت دن ہو گئے، ایک دن میں نے کہا بھائی اسلام، میں نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں جب تیرے جیسے مسلمان ہو جائیں گے جو میں بھی اسلام میں داخل ہوں۔ تو محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ باتیں میں بہت چاہتے ہیں، یہی بات کی بات ہے، مذاکرہ ایمان والوں کو لمبا دیتا ہے، ہم آگے بڑھیں یا پیچھے بڑھیں؟ بھائی زور سے بتاؤ، بھائی زور سے بتاؤ، تمہارے لیے نمونہ کون ہے؟ صحابہ۔ کون نمونہ؟ صحابہ۔ کوئی دنیا میں اس وقت ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، نہ کسی کی پیچھے ہم نے چلنا۔ خدا نے فیصلہ کر دیا ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے کیا؟ ایمان لاؤ صحابہ والا، کہنے والا اور نماز پڑھو صحابہ والا، قرآن پڑھو صحابہ والا، اور اخلاق بناؤ صحابہ والا، اور اخلاص ہوئے صحابہ والا، اور تبلیغ بھی ہوئے صحابہ والا۔ صحابہ کی تبلیغ میں دین پھیلا یا بیٹا؟
ہاں وہی بات ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، اللہ نے ضرورتیں لگائی ہیں، تو بھائی ایک تو ہم روزانہ اس کلمے کی دعوت دیں، اس کلمے کی دعوت دیں گے جیسے نبی نے کہی، جیسے نبی نے کہی کچھ الفاظ فرمایا، مومن بندہ جب دن میں یا رات میں، یہ نبی کی دعوت ہے، ایک ہے زمین سے نہیں ہوتا، یہ بھی قرآن سے آیا، آسمان سے نہیں ہوتا، یہ بھی آیا، اور مخلوق سے نہیں ہوتا، یہ بھی آیا، کسی کی نبی نہیں کرتا، اللہ نے بہت کے دعوت کی، یہ مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا، لیکن وہ بول اللہ نے خود اتارے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، تمام نبیوں کی مشترک دعوت ہے لا الہ الا اللہ، دونوں کے لیے لفظ، کافر پڑھے اسلام میں داخل ہو گیا، مومن پڑھے تو ایمان پڑھنا شروع ہو گیا، دونوں کے لیے لفظ، منافق پڑھے اس کا نفاق ختم ہونا شروع، تین بندے ہیں جن پر ہے کافر، منافق اور مومن، کافر اسلام میں داخل ہوگا، مومن کا نفاق دور ہوگا، منافق کا نفاق دور ہوگا، اور مومن کا کلمہ اور ایمان پڑھنا شروع ہو، فرمایا نبی علیہ السلام جو رہے ہیں وہ کافروں کے لیے تھوڑی بات ہے، منافقوں کے لیے اور مومنوں کے لیے 23 سال پورے ہیں، کافروں کے لیے بہت تھوڑا، اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن مومنوں کے لیے اور منافقوں کے لیے 23 سالوں کو سمجھایا، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ سنو یہ نہ سنو، یہ پکڑو یہ نہ پکڑو، اس قسم پر 24 گھنٹے کے اعمال جب آنے شروع ہو گئے، تو جب یہ قسم جیسے مودی صاحب نے کہا ایک سنت میں اور سمجھا کے آپ کو خاصہ دیتا ہوں، کائنات قیمتی ہے یا رسول پاک علیہ السلام کی ذات قیمتی ہے؟ زور سے تو بتاؤ، اب سنو، اب میرے محترم بھائیوں، اب جیسے انہوں نے عطر کی بات کی کہ وہ عطر صرف ساری دنیا کے خوشبوؤں پر بھاری ہے جو نبی کے جسم سے گرا، جو نبی کے جسم سے گرا، اس جیسی خوشبو علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جنت میں بھی نہیں، وہ ایسی خوشبو ہے، وہ ایسی خوشبو ہے جنت، کیونکہ نبی اللہ نے خود فرمایا آپ نہ بناتے کسی کو بھی نام ہے، میں نے اس کی اور مثال کے دوں آپ کو کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، دیکھیے پانی ہے جو میں نے ایک پانی جہاں حضور نے پیا، ایک پانی دام تھا، ایک پانی اور ایک وہ پانی اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے نکلا، یہ دم تھا، لیکن ایک وہ پانی جو نبی نے صحابہ کو ہاتھوں سے پلایا، یہ زمزم سے بھی اعلیٰ اور یہ جنت سے بھی اعلیٰ، یہ نبی یاد رکھا، اس کو پیر رکھے تو زمزم بنتا، اس کو ہاتھ رکھے تو یہ جنت سے بھی اعلیٰ۔ اب نبی کا جسم قیمتی یا کائنات، نبی کے جسم سے نکلنے والا عمل قیمتی یا سونا چاندی قیمتی، جسم سے نکلنے والا عمل، اس لیے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، اس کا مفہوم ہے خدا کی ساری کائنات میں وہ قیمت خدا نے نہیں رکھی جو میرے جسم کے عمل کی قیمت خدا نے رکھی، اس لیے میں نے کہا جسم سارا دعوت ہے۔ اب ہم گھر میں داخل ہو، یہ دعوت ہے، گھر والوں کو داخل ہونے سے ہم نے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نبی کی دعوت ہے، اس وقت کی دعوت کیا ہے، اس وقت کی دعوت یہ۔ اب دوسری دعوت کیا ہے؟ ہم نے کہا السلام علیکم، اس وقت کی دعوت یہ۔ پھر ہم نے قرآن شریف پڑھا، اس وقت کی دعوت یہ۔ پھر ہم نے نبی علیہ السلام پر درود بھیجا، اس وقت کی دعوت یہ۔ اس وقت کہیں یا
کہ نبی گھر گیا، نبی نے کہا اللہ خالد کیا اللہ مار، آپ کو کہیں نبی کی زندگی کے ساتھ اب اس کی اللہ کا دین کیا ہے؟ تو میں ایک بڑی شرارت کرتا ہوں، وہ میاں خوش ہو جا، تیرے گھر کو اللہ نے ساری خیروں سے مالا مال کر دی. یہ ہے سنت، یہ ہے سنت. اب ہم محترم بھائی ہماری دنیا میں رہنا ہے تو ایک اسباب یقینی ہے جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ، ایک اسباب ظنی ہے جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. مثال طور پر تجارت، کافر بھی تاجر ہے، مسلمان بھی تاجر ہے، یہودی بھی تاجر ہے، مسلمان بھی تاجر ہے. تجارت عمل ظنی ہے، لیکن اس کے اندر ایک نبی کا طریقہ ہے، وہ یقینی ہے، وہ یقینی ہے. وہ کون سا طریقہ ہے؟ جھکتا تولے گا اس کے مال میں خدا برکت ڈالے. تجارت کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، تجارت کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے. یہ خدا کے نبی کا طریقہ، یہ کامیابی کا ذریعہ. میں مختصر کرتا ہوں، دو باتیں اگر ہو جائیں، ایک سچا تاجر سچ بولے، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، سچ بولے. دوسرا امانت میں خیانت نہ کرے. یہ وہ تاجر ہے جس کا حشر نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ. یہ طریقہ لے لیا، تجارت نہیں لے گی. اس لیے میں اور آزاد کرتا ہوں. تاجر مکہ مکرمہ کے قریش بھی تھے، اور تاجر قوم شعیب بھی، وہ بھی قوم تجارت والے. لیکن وہ کیوں ڈوبے، وہ کیوں برباد ہوئے؟ ان کا یقین تجارت پر تھا. ایک دوسرا، ان کے لینے کے طریقے اور دینے کے طریقے اور ان کا لینے دینے کے طریقے غلط، اس لیے وہ ڈوب گئے. تاجر تھے لیکن یقین غلط تھا، اور نبی کا طریقہ نہیں تھا، اپنا رواج کا طریقہ تھا. یہ جو تاجر چمک گئے، ان کا یقین تجارت پر نہیں تھا. یہ دکان پر تجارت کے لیے نہیں جاتے تھے، یہ نبی کے طریقے کو پورا کرنے جاتے تھے، یہ نبی کے طریقے کو پورا کرنے جاتے تھے. تو مکے کے قریش کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ کوئی زور سے تو بتاؤ. یہ تجارت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی. آپ کا سمجھدار طبقہ ہے بہت بڑا، انہوں نے تجارت کو نہیں دیکھا، انہیں نبی کے طریقے کو کامیاب ہو. اب سنو، قوم سبا ذمہ دار تھی اور مدینہ منورہ کے الفاظ بھی ذمہ دار تھے. وہ کیوں برباد ہوئے؟ ان کا یقین غلط تھا، ان کے زراعت کے طریقے غلط تھے. کیوں کامیاب ہوئے؟ ان کے زراعت کے طریقے سے. تو ان کے اندر زراعت میں طریقہ نبی والا تھا. کیا والا تھا؟ نبی. کیا والا تھا؟ نبی والا. تو کامیابی زراعت نہیں ہے، کامیابی نبی کا طریقہ. اب سنو، اب روزی خدا نے کہاں رکھی ہے؟ روزی خدا نے کہاں رکھی ہے؟ چاہے ہم جاتے ہیں کیونکہ ہمارے یقین ہے سب سے زیادہ روزی نماز پر ہے، سب سے. کیونکہ نمازیں 5 ہے. نمازیں کتنی ہیں؟ 5. لیکن خدا نے 7 دفعہ دہرایا، 700 دفعہ دہرایا. ایک دفعہ بھی کہنا کافی، 700 دفعہ دہرایا. نماز کا اتنا نام قرآن میں اتنا کس کے احکام میں نہیں. نماز میں روزی، وہ صرف میں کہنا چاہیے، سارا قرآن حدیث، سارا صحابہ، سارے ولی اللہ کی زندگی بتا رہی. نماز پڑھی مسئلہ. دوسرا میں گن کے نہیں کہوں گا کیونکہ اسلام گننے میں نہیں آیا. تقوی سے روزی آئے. تقوی کیا ہے؟ مختصر تنہائی میں خدا سے ڈرنا. کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا. 5 کروڑ کا نوٹ پڑا ہے، اب اللہ کے لیے چھوڑ دے. یہ تک بیوی کہہ رہی کہ میرے پاس آ جا، کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا کے لیے چھوڑ دے. یہ تقویٰ. اس کے واقعات بھی بہت سے آدمی. تقویٰ توکل سے روزی آئے گی، یہاں خدا نے روزی رکھی. توبہ استغفار جو زیادہ کرے گا، یہاں خدا نے روزی رکھی.
صدقہ کرے گا یا خدا نے روزی رکھی، حج عمرہ کرے گا یا خدا نے روزی رکھی، ماں باپ کی خدمت کرے گا یا خدا نے روزی رکھی، سورت واقعہ پڑھے گا یا خدا نے روزی رکھی، اور آخری بات ہے تجارت میں بھی خدا نے روزی رکھی، لیکن طریقہ نبی والا ہو، یعنی کہ تجارت مرضی کی کدھر روزی ہے، اب بھاگتے ہیں خدا۔ ہاں اب آپ کہیں گے کہاں ملی، آپ دیکھیے صحابہ کو ملی، تھوڑا جمنے پر ملے گی، تھوڑا جمنے پر ملے گی، اللہ بھی دیکھتا جمتا ہے یا اکھڑتا، امتحان آتا ہے ایمان کا، ایمان مضبوط ہے بہت بڑا امتحان آئے گا، ایمان کچا تھوڑے سے بھی آ جائے گا، ولی اللہ کا ایمان تھوڑا کچا تھا، ماں ہمیشہ امتحان میں ڈالتی روٹی دے دیتی، ہوتا نماز پڑھی شکر روٹی دے دیتی۔ محترم بھائیوں ہم کیوں دھکے کھا رہے ہیں، کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں قرآن کہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، کیوں دھکے کھاتے ہو، کیوں ادھر ادھر جاتے آؤ میرے دروازے پر، جب ہم دوسروں کے دروازے پر ہیں تو دنیا کیوں دیکھتی، ہم دوسروں پر ہم کہتے ہیں میں کیا کروں، ایک زبان پر میں چاہتا ہوں کوئی مسلمان کی کمی نہ بیان کروں، کیا دوسرے باغ یہاں باغ جب دوسرے بھاگیں گے تو ہم بھاگیں گے، اس پر اللہ کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کا ابھی مولوی صاحب نے کہا وہ کون سی ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے، لیکن اب آپ کچھ وہ ہوں گے نہیں جائیں گے، ہماری بات ہے آپ کی امت ہے، آپ من کی حقیقت ہے، ساری آپ امت جنت میں جائے گی، کیوں نہیں جائیں گے، کہیں گے لا الہ الا اللہ، لیکن زندگی گزاریں گے دوسروں کی طرح، بچوں کے کپڑے دوسروں کی طرح، بچوں کے سبور دوسروں کی طرح، بچوں کی پرورش کی طرح، اور بہت رونے کی بات ہے دوسروں کی زندگی میں کامیابی نظر آئے اور نبی کی زندگی میں ناکامی نظر آئے، اس سے بڑی کوئی اندھی آنکھ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی اندھی آنکھ نہیں ہے، اس آنکھ کو بصارت کہا گیا، دل کو بصیرت کہا گیا، یہ آنکھوں کا بھی اندھا اور دل کا بھی اندھا، یہود اور نصارہ کی زندگی میں کامیابی نظر آ رہی ہے اور نبی عزتوں کا مالک اس کی زندگی میں کامیابی نظر نہیں آ رہی، اس لیے بھائیوں بزرگوں یہ بہت رونے کی باتیں ہیں، آئے دوسروں کی زندگی کو چھوڑے، چیز تبلیغ میں نکالا جاتا ہے، جب ہم فضائل کی کتابیں سنیں گے اور نبی کی زندگی میں کامیابیاں سنیں گے اور نماز میں کامیابیاں سنیں گے اور سبزی میں کامیابیاں سنیں گے اور ماں باپ کی خدمت میں کامیابیاں سنیں گے اور شادوں میں کامیابی، تو پھر ہمارا دل گرے گا، پھر ہمارا دل گرے گا۔ پھر پہلے زمانے میں اس زمانے کی بات نہیں کرتا، حق آتا تھا تو نفلوں پر دو، اب پھر اندر میں اور ایک چیز آ گئی، اس میں گہرا گھر کا چلا محترم بھائیوں تو آپ کے پاس خدا نے وہ عمل کیا رکھنے والا، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ عمل تو خود اللہ کا ہے، لیکن اللہ بندوں کے سامنے کیسے آ گئی، اس لیے اللہ نے ظاہر کیا نبیوں اور ظاہر کیا محمد علیہ السلام۔ دیکھو اگر تم میرے سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم میری بات کو ماننا چاہتے ہو، تمہارے لیے نمونہ ہے نبی کی طرح زندگی گزارو، میں ساری عزتیں آپ کو دوں گا جیسے صحابہ کو عزتیں ملی یا نہ ملی، کوئی زور سے تو بتاؤ، کوئی زور سے تو بتاؤ، جیسے اولیاء اللہ کو ملی، جیسے اولیاء اللہ کو ملی، ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا۔ اس لیے محترم بھائیوں میں کیا کہوں، فضائل صدقات بھری پڑی، غریبوں کے لیے کیا ہے، ان کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دے، پیسے خدا نے مدد کی، اور امیروں کے لیے کیا ہے، ان کے پیچھے پھرو تب اگر جنت میں جانا ہے۔ دونوں کے لیے ہماری ساری کتابیں جتنی بزرگوں نے لکھی ہیں، چاہے فضائل اعمال ہے، چاہے فضائل صدقات ہے، اور بھی ایسی کتابیں ہیں پکی ان میں روزانہ ہمارے گھروں میں اور ہماری مسجدوں میں عمل کی نیت سے تعلیم ہو گئی، تاکہ ہم دل کو سمجھائیں، دل کو کہیں جاؤ گیا میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تاکہ ہمارے گھر میں یہی تعلیم کے حلقوں میں، اور یہ تعلیم کے حلقے میں آئے گا زندگی گزارو آسمان کی طرح، اور زندگی گزارو صحابہ کی طرح، اور زندگی گزارو قرآن کی طرح، اس
इसके पढ़ने पर जो सुबह सुबह यासीन पढ़ेगा 10 कुरानों का अजर मिलेगा, सिर्फ पढ़ने पर। आगे सुनो, सवाल किया, मेरे अल्लाह सबसे ज्यादा आपके इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ियारत की। ये नबी वाले लोग थे, ये नबी की बातें नहीं थी। पहला सवाल ये किया, मेरा अल्लाह सबसे ज्यादा तेरे करीब कौन है? सबसे ज्यादा तेरे करीब। मैं आपको बताऊँ अल्लाह क्या है। जन्नत में वो मज़ा नहीं है, फूलों में वो मज़ा नहीं है, खानों में वो मज़ा नहीं है, वो किसी चीज जन्नत में मज़ा नहीं है, तो खुदा के दीदार में मज़ा आएगा। हमें क्या पता खुदा के दीदार, इसलिए शरीर से पूछा जाएगा कुछ और तमन्ना है, कोई तमन्ना नहीं करेगा, कहेगा। उसने कहा मेरे अल्लाह मैं जन्नत में मैं तो चाहता हूँ जो तलवार लगने पर तेरे दीदार में मज़ा है, जन्नत में भी मज़ा है। एक दफा फिर मौका दे ताकि मैं तेरे नाम से जान। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अहमद मेरे कलाम में, अहमद मेरे कलाम। सबसे ज़्यादा अल्लाह का वोट किसमें है? अल्लाह के कलाम, अल्लाह के कलाम। आदाब कुरान में यह है, जब तुम कुरान पढ़ो तो ये समझो अल्लाह मेरे दिल की बातें कहा है, ये बातें कहा है, ये बातें कहा है, जो मुझे कह रहा है दिमाग को कायम करो, जो मुझे कह रहा है आंखों को नीचे रख, जो मुझे कह रहा है कानों को बुराई से बचाओ, क्योंकि वो तुम्हें कुरान में नजर चलता है। फिर पढ़ा पढ़ो, फिर पढ़ा पढ़ो, फिर तुम 3 बार पढ़ो। अल्लाह जानता है जब कुरान ऐसे पढ़ेंगे। एक साथी आया, रोजाना कुरान पढ़ता हूँ, रोजाना रोजा रखता हूँ, रोजाना रोजा उम्मत का नमूना, रोजाना 10 बार, रोजाना 10 रोजे भी इतने रखो। लेकिन क्या कहा, वो रोजा गर्मी बार, वो रोजा किस वाला? गर्मी बार। ये आसमान के दरवाजे पड़ा, आसमान के दरवाजे। कुछ दिनों तो प्यास रह लगी, कुछ दिनों के बाद मजा शुरू, कुछ दिन तो कुरान पर वक्त लगेगा, फिर कुरान खींचेगा नहीं, और पढ़ और पढ़ और पढ़ और पढ़, फिर तो कुरान पढ़ने में मजा आएगा, फिर गीबत सुनने में मजा आएगा। गीबत में मजा आए तो कुरान में मजा न लगे, और लयानी करे और थके ना, तो कुरान पढ़े और थक जाए, इसको मजा नहीं। क्यों? छोटे बच्चे 3 साल वाला, एक हमारा दोस्त था, कहता था हम स्कूल में अपने बच्चे को भेज दिए तो हमारी घर की खात्मा का नाम था शादी, उसको गुसल कराती थी सर्दी में। जब 8-7 साल का हुआ ना, एक दिन माँ कहने लगी मेरी शादी करेंगे, उसने कहा ना। क्यों? तो वो शादी नहीं कि हमारी नौकरानी जो मुझे गुसल कराती थी, उसको क्या पता, शादी का पता चलता है कि बालक होता है, बालक को शादी के मजे का क्या पता। 3 साल के बच्चे को शादी का मजे क्या पता, लेकिन 18 साल उम्र हो जाता है फिर पूछो तो कभी क्या पता इन साहबा की चीज़ों का ऐसा क्या मजा। लेकिन जब मेहनत करे तो फिर मजा आए। अल्लाह तुमने क्या कहा, 3 चीज़ें ना होती तो मैं दुनिया वालों में ना होता, 3 चीज़ों ना होती तो दुनिया वालों में ना। एक लंबा सजदा, लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा करते थे, इतना नबी अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा कई दफ़ा किया। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने लंबा सजदा किया उम्मत के बख्शवाने के लिए, मदीने के 3 मील तक, आस पास के 3 मील तक खबर हो गई कि नबी बहुत हो गया, नबी बहुत हो गया। इतना लंबा सारा मदीना नबी अलैहिस्सलाम के दिल मौजूद है। हज़ात साहबों की वाक़या कौन फायदे बात चली जाएगी। तो मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये कुरान फरमाया सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब करने वाला क्या है? अल्लाह का कलाम।
اللہ کا کلام. پھر ہمارے گھر والے تھکیں گے بھی نہیں. اسی طرح کے ہمارے یوسف رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان سے اسی طور کے ہمارے سامنے کے لوگ ہیں. میری من تقریباً 65 میں پہنچتے تھے. ہم تقریباً میں 10-12 سال کا تھا. 50 منٹ تک تو رمضان میں گھر گئے قرآن سنانے کے لیے 2 رکعت تراویح کی نیت پڑھ دی. سارا قرآن پڑھ دیا. سلام میرا پردے کے پیچھے ہوتے ہیں. ان کو کہا نانی رکھو مجھے. نانی کہا ابا جان آپ کھاتی ہو. جو میرا بیٹا میں نے سارا قرآن پڑھ دیا. میرا بیٹا تو نے آج پڑھا مجھے زندگی گزر گئی. میں ہمیشہ رمضان کی جو تیاریوں پورا قرآن پڑھا. یہ دور کے لوگ ہیں. شوق نہیں ہمارے اپنا اخبار پڑھتے ہوئے تھکتا ہی نہیں ہے. اور یہ اچھے بندے شوق ہوگا تو اللہ اپنا دیدار کروا. تو تبلیغ میں یہی ہے روزانہ گھروں میں تعلیم کا حصہ لگاؤ. روزانہ مسجد کی تعلیم میں بیٹھیں تاکہ ہمارے شوق بدلے. ہمارا شوق آج بریانی کھانے کا ہے. ہمارا شوق روزے رکھنے کا. یہ شوق بدل آخرت کے شوق لگ جائے. جبکہ نبی کی دعوت کی 3 باتیں ہیں. دنیا سے آخرت, مال سے اعمال, مال سے اعمال, 25 شکلوں سے اعمال. آخرت اللہ اور اعمال اور آخرت. محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں, اس سے ہمارے اندر شوق پیدا ہے. پھر شوق ہو گئی تو تیسرا کرنا پڑے یا نہ پڑے. کوئی زور سے بتاؤ. پہلے آپ پڑھیں گے ٹھیک تھا. دل نہیں چاہے گا. ایک دن آئے گا. میں اپنی طرف نہیں کہتا. اللہ رب العزت کہتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف بلشت آتا ہے تو میں 2 بلشت آتا ہوں. آگے کیا فرمایا؟ جب میرا بندہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں. اب یہ مشق کرنا. تیسرا کلمہ جان بھی نہیں ہے, شوق بھی نہیں ہے, لیکن کائرات سبحان اللہ. ایک شرط ہے کائرات سبحان اللہ دکھلاوے کے لیے یا اللہ کے لیے؟ ہاں جان نہیں ہے لیکن کیا رہا کس کے لیے؟ اللہ. اس پر کیا جائے گا. لیکن دکھلاوے کے لیے درگاہ نہیں ہے. پکڑو بڑے سبحانہ سنا دوسرے کو, بڑے سبحانہ سنا دوسرے کو. اس پر نہیں ملے گا. اس پر جیسے مولوی صاحب نے کہا حشر میں آواز لگے گی جن کے لیے کیا ان کے لیے. ادھر دھیان نہیں ہے. دھیان بالکل اور ہے لیکن کہا سبحان اللہ. میں نے علماء سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا کہ دھیان کی وجہ سے بھی اجر نہیں ہے. اس لیے بہت بڑا واقعہ آپ سارے بیان کرتے ہیں. وہ جو خود کو پوچھ رہا ہے یا سلام لیکن بے دھیانی سے اور نیند سے کہا دیا یا سمات. نیند بھی ہے اور بے دھیانی بھی. اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے. تو آسمان والے نے کہا لبیک میرا بندہ, لبیک میرا بندہ. پہلے اسی طرح ہوگا. پھر آگے چل کے کیا ہوگا؟ بغیر ان 3 تسبیحات کیے بغیر نیند نہیں ہے. اب آسمان سے بھی یہ بچہ کیا ہے؟ اب وہاں سے آنا شروع ہو جائے. وہاں سے آنا کیا شروع ہو جائے گا؟ وہ جلیبی میں نہیں ہے, وہ لڈو میں نہیں ہے, وہ چھوٹے گوشت میں نہیں ہے. رام بھائی کا یہ شک ہے لیکن میں تمہارا رسمی تک بھی چھوڑوں گا. آگے چل کے کیا ہوگا؟ اتنا سبحان اللہ اور ان 3 تسبیحات میں مزہ آئے گا. اتنے کا اور بھی کچھ کرو, اور بھی کچھ کرو. اتنا مزہ آئے گا, اتنا مزہ آئے گا, اتنا مزہ آئے گا. کیا کہا؟ میرے اللہ سچی بات مگر تیرے آسان رات میں کوئی خیر نہیں مگر تیرے ساتھ باتیں کرنی. پھر اخیر میں کیا کہا؟ حشر میں تیرے کوئی خیر نہیں مگر تیری ماں. اپنی دنوں کا کیا کہا؟ تیری جنت میں وہ لطف نہیں. ایک دفعہ بڑی طرف سے کہا جنت میں پانی میں ایک مزہ, دودھ میں ایک مزہ, وہاں کے شہر میں ایک مزہ, وہاں کی عورت میں ایک مزہ, وہاں کے کھانے میں یہ مزہ. لیکن اس نے کیا کہا؟
تیری جنت میں کوئی مزہ نہیں ہے. آگے کا مگر تیرے دیدار، مگر تیرے دیدار. وہ یہیں بنتے ہیں، ابھی بھی ہیں. اور میرے پاس پہلے ہمارے ہزاروں کے لوگوں کے جنہوں نے نیت اور محنت، جو چیزیں نیت کی محنت کی کر کے دکھایا تو اللہ نے پھر آسمان سے آنا شروع ہو. پھر یہاں تک ہو گیا، یہاں تک ہو گیا. کس دور میں عجیب الوہاب کے مرشد کے مرشد عجیب الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرشد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. وہ اخیر میں کا عبد القادر آپ کو جنت والا مزہ دنیا میں جنت والا مزہ دنیا میں شیخ کا دیا انسان کا پورا مہینہ گزارا اور مولانا عبد الوہاب آج سب سے شراب ہمارے دل سے بڑا بات ہونا. اور آخر میں عبد الوہاب میں نے تیرے رمضان میں جب کھجور کھائی ہے جب پانی زمزم کا پیا ہے اور کوئی چیز کھائی نہیں. یہی جنت کا مزہ آ رہا ہے. محنت کریں دکان کی اور 10,000 روپئے ایمان سے کبھی یہ بھی ہوا تو محنت کریں سارا دن زمین کی اور نفع ملے دین کے، اور محنت کریں دنیا کی اور نفع ملے آخرت کو، اور محنت کریں دنیا کی شاعرات ہوئی باب آئے گی. محنت کریں گے قرآن کے، آپ کو قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی نہیں. تو قرآن یاد نہیں کیا نبی میں دل کو اتارا. سچی بات ہے، خواب میں آپ کو قرآن پڑھیں گے تو آپ نے کبھی یاد نہیں. ارے حیران ہو گئے آدمی کہ تو میں نے کبھی یاد نہیں کیا، لیکن ساری ہے صورت میں نے پڑھ لی. کہ جب محنت کریں گے آخرت کی تو آخرت کی چیزیں نظر آئیں. سارا دن اور میں یہاں دیکھتا ہوں شب جمعہ میں، یہاں دیکھتا ہوں میں شب جو کہتے ہیں بچے کی بات ہے جس کی جمعہ کی بات کرتا ہے. تو حضرت کی دعا کروا. یہاں تک نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں پیٹ کا درد ہے سر کا عمل بتاتے دوائی نہیں بتاتے. ہاں بعضوں کو دوائی بتائے. ہاں ایک شادی کو کہا شاید بھی کیونکہ شاید قرآن میں آئی اس میں کبھی نہیں کہا سر کے دانت کے لیے بھرا پٹی باندھ دیں، کبھی نہیں کہا پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. ایک شادی آیا میری یہ بجلی ٹوٹ گئی. بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر آگے کے اور ٹکڑا دیا 5 منٹ چاہیے. کبھی بھی نہیں کہا کہ تیرے سار کے دانت کی یہ دعا تیرے پیٹ کی یہ دعا. ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ صبح اور شام پاٹ روزی کا مسئلہ حل. روزی کا مسئلہ ہی کوئی روزی کا مسئلہ حل. اللہ صبح سے شام تک وہ دے دے گا جو عجیب ہوگی، اور شام کو جو پا لے گا اللہ صبح تک عجیب دے دے گا. اور جن کی اختیار کی ہے کس کو ہے تو اپنے آپ کو سامنے کا محتاج سمجھتا ہوں. یہ قطعاً کافروں کا مسئلہ اسلام میں لانا کا نہیں ہے، مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے. مسلمانوں پر محنت، مسلمانوں پر محنت، یہ ہمارے بزرگوں مسلمانوں پر محنت. اب وہ مسلمان کی بات کافر تو آ نہیں سکتا. لڑ ہمارے لیے، تعلیم ہمارے لیے، چلہ ہمارا